بیان خطابت کا دور شروع کرتے ہیں، دریائے خطابت میں غوطہ زنی کرتے ہیں، بڑی گہرائی میں اترنے کے بعد ایک صدف اٹھاتے ہیں۔ اس صدف کا جب ہم منہ کھولتے ہیں تو اس میں سے بہترین باکمال خطیب کا مہکتا اور چہکتا ہوا نام پھوٹتا ہے۔ وہ نام ہے خطیب باکمال واحد بے مثال حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ۔ موصوف محترم سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو محسوس فرمائے۔ جناب حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب۔ آجا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی قدر، آپ سب حضرات کا اور میرا تعلق تو گویا کہ ایک گھر کا تعلق ہے۔ میں تو آپ کے گھر کا آدمی ہوں، میں بات و نصیحت کے لیے یا تقریر کے لیے یہاں نہیں آیا تھا۔ میں اور آپ سب جو ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ کس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو علماء کرام معطل علماء دین یہاں تشریف فرما ہے، ہم ان کے مواقف حسنہ سے ان کی قیمتی باتوں سے استفادہ کریں اور کس طرح استفادہ کریں اس کو اللہ رب العزت کے قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر ہم جاننا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان فرمایا کہ جو انسان کسی عالم سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما ہے تو محلے میں کون انسان ایسا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں اپنے گھر بیٹھا رہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے، آپ سے ملاقات، آپ سے مقابلے کے لیے میں مجلس میں رہ جاؤں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ کمزور سے کمزور ایمان والا انسان یہ چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں، میں روزے رکھوں نہ رکھوں، میں داڑھی رکھوں نہ رکھوں، میرے اعمال جیسے ہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا گیا تو آج میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہر انسان یہی سوچے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما کے گئے ہیں کہ کسی عالم کے دیدار کے لیے جانا ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جانا۔ کسی عالم سے مصافحہ ملا لینا ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ ملا لینا۔
تو اگر علماء کرام ہمارے درمیان صرف بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ باتیں نہ بھی چلے، صرف ہم ان کا دیدار کرتے رہیں، ہم صرف ان سے مصافحہ ملا لیں، ہم صرف گھر سے چل کے ان کے لیے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اس سے آگے چل کر اگر ہم ان کی باتیں سنیں، ان پہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کس چیز سے نوازیں گے ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نہ جانے، ہو سکتا ہے آج کی کسی بات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت مقدر کی ہو، اللہ تعالیٰ نے آج کی کسی بات سے ہماری بگڑی بنانے کا ارادہ فرمایا ہو، لیکن یہ کب ہوگا جب ہم خود کچھ ارادہ کریں۔ تو میری اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو علماء کرام یہاں تشریف فرمائے، اپنی قیمتی مصروفیات کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر کریں گے، وہ ہمارے سب کے درمیان تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے جان مال وقت کی قربانی کی ہے، تو ہم سب بھی ان کا حق ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ ہم ان کے قیمتی بیانات کو سنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ